اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین باب العلم مولا کائنات داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ اور تناظر میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی تھی اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ جانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم میں بھی تھی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کیوں گیا؟ اب بات کو سمجھ لیں، یعنی پھر یہ سوال اٹھانے کی ریزن کیا ہے کہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ آپ اس میں سے ہمیں بطور وراثت جو ہے وہ حصہ عطا فرمائیے، جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو حضرت عباس بھی اس کو جاننے والے تھے، مولا علی پاک جاننے والے تھے، اہل بیت اطہار میں صحابہ میں کئی لوگ اس کو جو ہے وہ جاننے والے تھے۔ یہ علمی طور پر ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر محدثین نے بڑی ابحاث جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ علمی طور پر اس کا سب سے نفیس ترین جواب جو ہے وہ میں ٹیکسٹ پورا عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ بھی عرض کر دوں گا تاکہ اس کو بعض اہل علم جو ہیں، اور اہل علم سے مراد میں جو ہے دور حاضر کے خطباء ہیں بالخصوص اور مبلغین ہیں، جو عام طور پر بعض کو سنی سنائی باتیں کر جاتے ہیں یا عقیدت میں آگے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے دین کا بیلنس اور توازن خراب ہو جاتا ہے، یا وہ ذاکرین ہیں جنہوں نے اس معاملے میں اتنا ایشو اس کو اٹھایا ہوا ہے کہ 1300-1400 سال سے لوگ امت کو سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دے رہے۔ آخر اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فتح الباری جو ہے، کون سی کتاب؟ فتح الباری، یہ بخاری شریف کی بڑی عظیم ترین شرح جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے یہ سب سے خوبصورت جواب ہے علمی طور پر، جس کو محدثین نے بعد میں بھی اپنایا ہے، اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آج سے کم و بیش کوئی 600 سال پہلے کے محدثین میں، کم و بیش 600 سال، پونے 600 سال کم و بیش ہو گیا کہ مثال مبارک۔ اور تاریخ اسلام میں صحیح بخاری شریف کی جتنی شروح لکھی گئی ہیں ان میں عظیم ترین شرح جو ہے اس کا نام فتح الباری ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء میں سے ہیں کہ جن کا نام سن کے سارے اہل علم ان کے علمی مقام و مرتبہ کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی جو شرح اور اس کی جو وضاحت اور اس کی جو حکمت بیان کی ہے وہ حکمت سب سے اعلیٰ اور نفیس ترین ہے، وہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اس کا جو اردو ترجمہ ہے اور ٹرانسلیشن ہے عربی عبارت کا، فرماتے اس جگہ پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو اس حدیث کا علم تھا، جب انہیں علم تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یقیناً علم ہوگا، پھر ان حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا، اور پھر دوبارہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا یہ مطالبہ پھر ہوا، ایسا کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تو معترف تھے لیکن اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے، اس حدیث کو عام سمجھتے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے کسی چیز کا بھی کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے بعض چیزوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور باقی متروکات میں وراثت جاری ہوگی،
اور خیبر کی کچھ اراضی کچھ زمین اور فتح کے متعلق ان کا گمان تھا کہ اس میں وراثت جاری ہوگی. یہ اس کا علمی پوائنٹ ہے. ذرا چونکہ اڑ گئے ہو تو سارے شیراں دیتے اصل گل ہے اڑ گئے ہو لطیفیاں دیتے. لیکن میں نے جو یہ بات عرض کیا یہ بڑی بنیادی اس مسئلے کے لیے بات اس لیے میں نے عرض کر دی تاکہ کل کو اگر کوئی سنے تو اس بات کو وہ سمجھ پائے. آپ انشاءاللہ سمجھیں گے. توجہ آپ نے فرمایا. وہ فرماتے وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ خیال تھا حدیث پاک تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہے. کچھ حضور علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا ہے اموال فیع میں سے بعض چیزیں یا بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جو اس حدیث پاک سے مخصوص ہوں گی، ان کو الگ کیا جائے گا اور ان میں حضور علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. ان کا یہ خیال مبارک تھا کہ یہ حدیث پاک اپنی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، اپنے نفاذ کے اعتبار سے یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. یعنی کچھ زمینوں کے متعلق ہے اور کچھ کے متعلق ایسا نہیں ہے. ان کا یہ خیال. اسی وجہ سے وہ اس میں وراثت کو طلب کرتے تھے. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اس حدیث کو عموم پر محمول کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی آراء اور اجتہاد میں اختلاف ہو گیا. یعنی اختلاف کا سبب یہ تھا کہ حدیث پاک کو سارے لوگ جاننے والے تھے، مگر سبب یہ تھا کہ اہل بیت اعظام کا یہ خیال تھا کہ یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، ہر اراضی، ہر زمین، ہر مال فیع کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کچھ کے حوالے سے ہے اور کچھ کے حوالے سے نہیں ہے. بعض اراضی، بعض زمین، بعض جاگیر جو ہے وہ عام رہے گی حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، اور بعض جاگیر جو ہے وہ اس میں سے خاص ہے، اور وہ خاص جاگیر جو اس کو بطور عرب جو ہے وہ حضور کی اولاد پاک کو یا حضور کی ازواج پاک کو جو ہے اس میں سے حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. ان کا یہ خیال تھا. اس وجہ سے رائے کا ڈیفرنٹ ہونا، رائے کا مختلف ہونا، اجتہادی آراء کا الگ الگ ہو جانا جو ہے، اس بنا پہ وہ تھوڑا اختلاف ہو